بولنا نہیں چاہتے، لیکن ہماری استدا ہے کہ وہ ضرور ہمیں ہماری رہنمائی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کی صدارت میں آج کا مذاکرہ بہت خوب رہا، مجھے بہت سیکھنے کا موقع ملا۔ میں وفاقی جامعہ اردو سے تعلق رکھتا ہوں، تو وفاقی جامعہ اردو کی 100 سالہ تاریخ ہے جس نے فروغ اردو کے لیے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ مولوی عبدالحق صاحب سے اس کا آغاز ہوا اور اب جامعہ اردو کی شکل میں اردو آرٹس کالج، اردو سائنس کالج، اور پھر اب شعبہ اردو ہمارا اسلام آباد کیمپس میں اور کراچی دونوں کیمپسز میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب پہلے اردو کی طرف بہت کم بچے آتے تھے۔ 2007 میں مجھے یاد ہے کہ جب ہمارا ڈپارٹمنٹ آغاز ہوا تو اس وقت تقریباً 4 بچے ایم اے کے اور 4 ایم فل ٹو پی ایچ ڈی کے تھے، تو ہم نے ان کی مشترکہ ایک کلاس جو ہے اس سے آغاز کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بی ایس میں بھی اچھی خاصی تعداد ہے، ایم فل پی ایچ ڈی کی تو تعداد کا حساب بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ تو 2007 سے اب تک تقریباً 60 بچے جو ہماری یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، 120 کے لگ بھگ ایم فل کر چکے ہیں، جو کہ مختلف جامعات میں، کالجز میں اور دوسرے شعبہ حیات میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ جامعہ اردو کی اچھی خاصی کنٹریبیوشن ہے، لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم فعال تو ہو گئے ہیں اور اردو اس مقام پر بھی پہنچ گئی ہے کہ اب اس میں کوئی بہانہ بازی نہیں چل سکتی۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی اردو کی اتنی اصطلاحات نہیں ہیں، اور اس میں بھی ہمارے سینئر جو اساتذہ تھے ڈاکٹر عطیہ درانی صاحب نے، انہوں نے پی ایچ ڈی کا تھیسس اصطلاحات پہ لکھ دیا، لیکن ستم ظریفی یہ ہوئی کہ انہوں نے اتنی مشکل اصطلاحات قائم کی کہ جو مروج ہی نہیں ہو سکی۔ تو اردو کا دامن تو ویسے بھی بہت وسیع ہے، اس میں تو تمام زبانوں کے جو ہماری پاکستانی زبانیں ہیں، دوسرے ممالک کی جتنی بھی زبانیں ہیں، ان تمام کا ذخیرہ الفاظ میں موجود ہے۔ تو جس طرح ڈاکٹر راشد حمید صاحب ڈائریکٹر جنرل فروغ قومی زبان کے سربراہ ہیں اس وقت، تو انہوں نے بھی خاصا کام کیا۔ مجھے یاد ہے کہ یہ فوکل پرسن کی حیثیت سے عدالتوں میں بھی اور باقی کیبنٹ ڈویژن اور دوسری میٹنگز میں بھی یہ جایا کرتے تھے۔ قبلہ ایاز صاحب ہماری جامعہ میں 3 دفعہ تشریف لا چکے ہیں، تو ہمیں بہت سارے دوستوں سے بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو اقتدار کے صاحبان ہیں ان تک ہم یہ پیغام پہنچائیں اور انہیں کہیں کہ بھائی اردو اب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اب نفاذ اس کا نہیں ہو سکتا سرکاری سطح پہ۔ اور دیگر ممالک میں آپ دیکھ لیجئے، جرمنی، فرانس، چائنا، وہاں وہ لوگ بھی انگلش جانتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی دوسرے سفیر وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ ان سے اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، جبکہ ہمارے جو سفارتکار ہیں وہاں پہ انگریزی میں بات کرتے ہیں، اور وہ انگریزی جانتے ہوئے بھی اردو میں بات کرتے، اس میں اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ تراجم ہوتے ہیں، وہ مترجمین جو ہیں اس کے مافی ضمیر بیان کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو ہے ہمیں اردو کو زیادہ سے زیادہ ہمیں فروغ دینا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں میری تجویز ایک یہی ہے کہ اقتدار جو صاحبان اقتدار ہیں، اب دیکھیے جتنی بھی سیاسی جو جماعتیں ہیں، میرے میں کسی جماعت کے منشور میں اردو کے حوالے سے گو کہ انہوں نے اپنے منشورات جو ہیں اردو میں بنا لی ہیں، انگریزی سے اردو میں آ گئے ہیں، لیکن اردو کے نفاذ کے لیے انہوں نے کوئی پوائنٹ نہیں رکھا ہوا۔ باتیں تو دعوے کرتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہے۔ جو یہ ججمنٹ آئی تھی جواد صاحب کی، اس کے بعد کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے، جو پرائم منسٹر ہیں اور اس کے بعد جو وزراء ہیں وہ اپنی جو تقاریر ہیں وہ اردو میں کریں گے، لیکن اس سے آگے بات نہیں بڑھ رہی۔ تو یہ ہم سارے جو دوست بیٹھے ہوئے یہاں پہ، ہمیں ان تک یہ آواز پہنچانی ہے، اور پھر جیسا کہ بہت سارے دوستوں نے بھی کہا کہ ہمیں اس کا آغاز گھر سے کرنا چاہیے، وہ گھر سے تو آغاز ہو چکا ہے، جیسا ہم مختلف زبانوں سے جو پاکستانی زبانوں سے متعلق ہیں، لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ کوئی بھی زبان اردو پہ ہے۔ تو اردو کی میرے خیال میں جب تک اس کی بات ہم ایوان بالا تک نہیں پہنچائیں گے، اس کا نفاذ جب تک نہیں ہوگا، ہم مزید آگے ترقی نہیں کر سکتے۔ تو میں اس کے ساتھ ہی دوبارہ پھر ایاز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے یہ مجلس جو ہے منعقد کروائی ہے، اور عطا چوہان صاحب نے تحریک نفاذ اردو کے حوالے سے جو کام شروع کیا ہوا ہے، میرے خیال میں اس کو اب وقت دور نہیں ہے کہ ہم اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے، تو انشاءاللہ ہم اس تک پہنچیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد رکھے۔ اور شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر وسیم انجم صاحب۔ ہماری بھی یہ دعا ہے کہ اردو یونیورسٹی جو اس وقت انگلش میڈیم اردو یونیورسٹی ہے وہ اپنی اصل کی طرف لوٹے، اور جامعہ عثمانیہ والا رول اپنی انفرادیت کو برقرار رکھتے ہوئے اور منواتے ہوئے، کیونکہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے،
جی میں اس کی ایک وضاحت کر دوں کہ جب اردو آرٹس کالج تھا، میں نے وہاں سے LLB اور LLM جو ہے میں اردو میڈیم میں نے کی ہے. اس وقت وہ ایفیلیٹڈ تھا جامعہ کراچی کے ساتھ. اور اردو سائنس کالج جو تھا اس کی بنیاد اسی لیے رکھی گئی تھی جتنے بھی سائنسز کے سبجیکٹ ہیں وہ اردو میں پڑھائے جائیں گے، اور وہ اردو میں وہاں پہ پڑھائے جا رہے ہیں. لیکن جب اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا اور پھر اس کا مرکزی کیمپس جو اسلام آباد میں قائم ہوا، تو پھر یہ جو یہاں پہ ارد گرد کی جتنی بھی جامعات تھیں اس میں چونکہ تعلیم انگلش میں ہو رہی تھی، تو یہاں پہ بھی انگلش میں بھی ذریعہ تعلیم شروع کیا گیا. اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس کی ابتدا کرنی چاہیے. اب یہ ہمارے ہاں ہماری جامعہ میں اردو میں بھی لیکچرز ہوتے ہیں، زیادہ تر اردو میں ہی ہوتے ہیں، کورس انگریزی میں ہیں، لیکن نصابات جو ہیں ہم دعا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی، بہت انشاءاللہ. شکریہ. اب ہماری مجلس میں جو سب سے بزرگ ہیں ہم میں، وہ ہیں سید مکرم علی شاہ صاحب، اور نوجوانوں کی طرح وہ نفاذ اردو کے لیے سرگرم ہیں اور پیشہ کے اعتبار سے انجینئر ہیں اور ہم میں سب سے بزرگ ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس سے پہلے کہ میں چیئرمین صاحب کو دعوت دوں وہ اظہار خیال کریں. وہ سیکھتا ہے. بہت شکریہ. اور کوئی صاحب اگر کوئی رہ گئے ہیں اور کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہوں اب تک کی گفتگو میں. ہاں